بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزیں بچوں سے سیکھو، پیغمبر کی حدیث ہے۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، میں صرف اشارہ کرنا ہے کہ 5 چیزیں بچوں سے سیکھو۔ کہا زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ ماں نیا لباس پہناتی ہے، کہتی ہے بیٹا نیا لباس پہن رکھا، زمین پہ مت بیٹھنا، لباس خراب ہو جائے گا۔ بچہ پھر بھی نہیں سنتا، باہر جاتا زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسی زمین سے خلق کیے گئے ہو، اسی میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس زمین پہ بیٹھنے سے تکبر دور ہوتا ہے۔ دوسری شے مانگنا بچوں سے سیکھو۔ مانگنا کیسے مانگتے ہیں؟ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، جب تک حاصل نہ کریں مانگتے رہتے ہیں۔ آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے میں سائیکل لے دوں گا، اگلے مہینے لے دوں گا، 3 مہینے بعد لے دوں گا جب تنخواہ ملے گی۔ آپ کو بھول گیا، بچے کو یاد ہے، پھر آ جائے گا۔ کہا آپ نے کہا تھا اس مہینے سائیکل لے کے دیں گے، اچھا اگلے مہینے نہیں، آپ نے تو آج کا وعدہ کیا تھا۔ چلو کچھ دن انتظار کر، نہیں آپ نے آج کے لیے کہا تھا۔ وہ لٹے گا، روئے گا، پیٹے گا، سب کچھ کرے گا، جب تک حاصل نہ کر لے تب تک مانگتا رہے گا۔ میں اور آپ کیسے دعا مانگتے ہیں؟ 1 مرتبہ دعا مانگی، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس کے بعد کہا اللہ دے ہی نہیں رہا، آپ کیا مانگو؟ مولا کہتے ہیں نہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو، جب تک حاصل نہ کر لیں تب تک مانگتے رہتے ہیں۔ حبیب خدا فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو۔ مولا فرماتے ہیں جب دروازے پہ دستک دینا شروع کرو تو پھر دیتے رہو جب تک دروازہ کھل نہ جائے۔ پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے۔ جب پوچھا نا امیر المومنین سے کہ بھی پیغمبر نے کہا ہے کہ مانگنا بچوں سے سیکھو، کہا چھوٹے بچے سے۔ کبھی آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہے کہ بات کر رہا ہو؟ جو پیدائشی بچہ ہوتا بولتا نہیں ہے، وہ نہیں کہتا اماں مجھے بھوک لگی ہے، بولنا تو جانتا ہی نہیں ہے۔ کیسے مانگتا ہے؟ رو رو کے۔ کیسے روتا ہے؟ بس روتا چلا جاتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، پورا بدن کانپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لرز رہا ہے، رو رو کے بتا رہا ہے مجھے کچھ چاہیے، ماں سمجھ جاتی ہے بھوکا ہے۔ جب مانگتا ہے تو رو رو کے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، پورا بدن کانپ رہا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب مانگو نا تو چھوٹے بچے کی طرح سے مانگو۔ اللہ دلوں کے بھیج جانتا ہے، زبان سے کچھ مت کہو، آنسوؤں سے اور لرزتے ہوئے بدن سے بتاؤ کچھ چاہیے۔ تمہارا کانپتا ہوا بدن اسے بتا دے گا کہ کچھ چاہیے اسے۔ تو انسان کا تکبر دور ہوتا ہے مانگنے سے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں مانگنا بھی بچوں سے سیکھو۔ 5 چیزیں بچوں سے سیکھو، میں نے 2 پیش کی ہیں نا، زمین پہ بیٹھنا اور مانگنا۔ تیسرے عفو درگزر بچوں سے سیکھو، معاف کر دینا۔ یہاں 2 بچوں کی لڑائی ہوگی، بچہ جا کے شکایت کرے گا ماں کو یا باپ کو اس بچے نے مجھے مارا ہے، ماں باپ کی لڑائی ہو جائے گی۔ گھنٹے بعد دیکھیں گے دوبارہ بچے اکٹھے پھر کھیل رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بچے پھر کھیل رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو، دل میں کینہ نہ رکھنا۔ بچے کبھی بھی کینہ نہیں رکھتے، یہاں لڑتے ہیں وہاں پھر کھیلنے لگتے ہیں۔ ماں باپ کی لڑائی ہو جائے گھنٹوں مہینوں چلتے ہیں، نہیں وہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تھا، اب میں اس کے بیٹے کی شادی میں نہیں جاؤں گا، تو پھر اسے برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ بھئی اگر وہ آپ کے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تھا، اب آپ نہیں جا رہے، اسے برا مت کہیں، کیونکہ آپ بھی اسی کردار کے مالک ہیں۔ جب آپ نے وہی کردار اپنا لیا تو برا ماننے والی کیا بات ہے؟ بھئی آپ بھی ویسے ہی ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ اس برائی کو نہ کریں پھر کہیں کہ اس میں وہ برائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسی برائی کو اپنانے کے بعد کہیں کہ اس میں وہ برائی ہے، پھر آپ میں بھی ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ رضانے کے رام یہ بھی کہا کہ معاف کرنا بچوں سے سیکھو، ایسا ہے یا نہیں؟ چوتھے کیا چیز بچوں سے سیکھیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مٹی کے مکان بنا کے انہیں توڑ کے واپس چلے جانا بچوں سے سیکھو۔ بات کو پہنچا نہیں سکا۔ آپ نے دیکھا کہ گھر سے باہر ریت کے مٹی کے بچے مکان بنا لیتے، ماں آواز دیتی ہے بچوں واپس آ جاؤ، فوراً توڑتے ہیں آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے اماں ہم نے اپنا مکان بنا لیا اب نہیں آئیں گے۔ مولا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کبھی بھی مکان بنا کے ان سے دل نہ لگا لو کہ نہیں اب میں مرنا نہیں چاہتا، میں تو یہیں رہوں گا۔ ابھی تمہیں بنایا ہی آخرت کے لیے گیا ہے، اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے، دل لگا کے مت بیٹھ جانا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بنائے ہی آخرت کے لیے گئے ہو، کبھی دل نہ لگا لینا میں تو مرنا نہیں چاہتا، میں تو دنیا سے دل لگا بیٹھا ہوں۔ دنیا کے لیے بنائے ہی نہیں گئے ہو، دل مت لگا لینا۔ حضرات گرامی تو یہ تکبر دور ہوتا ہے مانگنے سے۔ دوسرے زمین پہ بیٹھنے سے ہے توجہ، زمین پہ بیٹھنے سے، عفو درگزر کرنے سے، حضرات گرامی دوسروں کی حاجت روائی کرنے سے۔ 2 آدمی بیٹھے تھے مسجد میں دعائیں مانگ رہے تھے، ایک آدمی کہتا پروردگار 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، دوسرا کہتا پروردگار 10 لاکھ دے دے، 10 لاکھ۔
وہ جو 10 روپے مانگ رہا تھا اس سے کہا تم چھوٹی دعا کیوں مانگ رہے ہو, بڑی دعا مانگو. کبھی جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ وہی مانگتا ہے, مجھے کھانے کے لیے 10 روپے چاہیے. اس نے فوراً جیب سے نکالے کہ 10 روپے جاتا رہا, چلا گیا کہ پروردگار گواہ رہے تیرے ایک حاجت روا کی ایک محتاج کی میں نے حاجت روا کی, اب میری طرف توجہ کر لے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. پروردگار اب میری طرف توجہ کر لے. جانے کہ رامی جب انسان راہ خدا کے اندر دینا جانتا ہے تو اس سے خدا سے مانگنا بھی جانتا ہے. کہ پروردگارہ کی طرح ایک محتاج تھا, اس نے دعا مانگی ہے. اس انداز سے کبھی بھی کسی کی دعا کو رد نہ کرے, کسی مانگنے کو رد نہ کرے. جناب سید سجاد جب سائل کو کچھ دیتے تھے نا, کوئی مانگنے والا آ جائے مجھے دیجئے, مولا جیسے ہی دیتے فوراً ہاتھ چومتے. جب ہاتھ چومتے تو کسی مولا کے شاگرد نے کہا مولا یہ آپ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا کہ جب میں کسی کو عطا کرتا ہوں نا تو میں یہ تصور کرتا ہوں میں نے بھی خدا کی زیارت کی ہے تو اسی لیے ہاتھ کو چومتا ہوں. کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ اس میں آیت ہے ان اللہ هو الذی یاخذ الصدقات ویقبل التوبۃ ویاخذ الصدقات, بے شک یہ خدا ہے جو توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور صدقات کو لینے والا ہے. کا سائل کے ہاتھ کے نیچے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.